السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو 7 بہنوں اور ایک بوڑھی چڑیل کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک تیونس میں قالینوں کا کوئی سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہ تھا، بیوی بھی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ستیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ سوداگر اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کے گھر میں ایک فرد اور بھی تھا، اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اسی نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عائشہ اس کو کھلاتی پلاتی، نہلاتی دھلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی جیسے وہ انسان ہو۔ زنادہ اصل میں کتا نہیں تھا، جن تھا، اور جن بھی وہ جو خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالینیں باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے گھر آتا اور پھر دکان پر چلا جاتا، اور شام تک یوں ہی مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ایک ڈھنڈورچی کی آواز اسے سنائی دی۔ ڈھنڈورچی کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہ گاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو، حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حاجیوں کا قافلہ مکے کے سفر پر اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور اللہ کے گھر میں حاضری دے گا۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیٹیوں سے کہا، میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ چنانچہ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا۔ لیکن میری پیاری بیٹیوں، اگر میں حج کرنے گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کے بجائے خوش ہوئیں، اور بڑی بیٹی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور حج کے لیے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں۔ زنادہ ہے نا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ پھر لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھ دیا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں پکا کر ساتھ کر دیں، کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس زمانے میں تیونس سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے بیٹیوں کے لیے سال بھر کا کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ لڑکیوں نے باپ سے وعدہ کیا کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے
ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اس کے بعد سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر پیار کیا اور پھر انہیں اللہ کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ زنادہ کی موجودگی میں کوئی بھی گھر کے اندر داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ باپ کے جانے کے بعد لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر لیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ زنادہ ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ سارا دن صحن میں کھیلتا اور رات کو عائشہ کی پائنتی پر سو جاتا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ ساری بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا، کون ہیں آپ؟ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو۔ اس عورت کی بات سن کر عائشہ نے فوراً کہا، میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بڑی بھی، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے نہ ماموں، ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ اللہ ہے جو سب کا ہوتا ہے۔ عائشہ کی بات سن کر باہر کھڑی عورت نے کہا، احمق لڑکی، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پردیس چلی گئی، اس لیے تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہوگی؟ چلو شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو میں بہت تھک گئی ہوں اور باہر دھوپ اتنی تیز ہے کہ بھیجا پگھلا جا رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں، جلدی سے دروازہ کھول دو، تھوڑی دیر آرام کر کے میں تم لوگوں کو مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس عورت کی یہ باتیں سن کر ان بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ تو عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ ہرگز نہ کھولنا، مجھے یقین ہے یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے، اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے ہمیں منع کیا تھا، اور آپ سب بھی یہ بات جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے وہ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں۔ عائشہ کی باتیں سن کر زنادہ جو پاس ہی کھڑا تھا وہ ایک دم بھونکنے لگا، بھوں بھوں، یعنی میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتے ہوئے بولی، اف، تم لوگوں نے کتا بھی پال رکھا ہے، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ لڑکیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن لڑکیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ ان کو نہیں کھا سکتی، کیونکہ جن بھوتوں اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں گھوم رہی تھی۔ یہ لمبے لمبے تیز دان، بال ایسے جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھے ہوں۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا بھی ساری رات بھونکتا رہا، بھو بھو، میں بھی زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا ہوں، تو ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اگلے روز چڑیل پھر عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیو، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی۔
میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے دیس دیس کے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی۔ انہیں دروازہ کھولنے کے لیے جاتا دیکھ کر عائشہ نے چیخ کر کہا، نہ نہ، ہم نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک وہ خود نہ آئیں، اور پھر ہمارا کتا زنادہ بھی ساری رات بھونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ دروازہ مت کھولنا، یہ عورت چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بولی، تم اور تمہارا کتا دونوں ہی بہت بے وقوف ہو، ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولے۔ واہ، فرض کرو وہ سچ مچ کی خالہ نہیں ہے تو بھی کیا فرق پڑے گا، ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے اور وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں بھی سنائیں گی۔ بہنوں کے یہ کہنے پر بھی عائشہ نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہ نہ، میں نہیں کھولنے دوں گی دروازہ۔ لیکن بہنوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے 2-3 تھپڑ جڑ کر پرے ہٹا دیا، پھر دروازے کو چوپٹ کھول دیا اور بولی، خالہ جان آئیے اندر تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا اور غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، اف بیٹی، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑا جاتا ہے، جب تک تم لوگ اس کو جان سے نہیں مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہترا منع کیا، مگر اس کی بہنوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو مرے ہوئے کتے کے پاس روتا ہوا چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑھیا کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے میں سے تو اور بھی بری بدبو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں اب بھی نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو اس نے کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھی اور اپنے پاس رکھ لی، پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ باقی بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے اور اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہی۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی بولتی رہی جیسے سچ مچ ان کی خالہ ہو۔ اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، چھروں کی طرح تیز اور لمبے دانت نکل آئے، بال سانپوں کی مانند پھنکارنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے پنجے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر گھومنے لگی اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی کہ اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو تو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا، یہ سن کر وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر ہی نہ ہوئی اور چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میری نرم نرم چوزی، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ بڑی بہن نے جواب دیا، میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس احمق نے عائشہ کے سمجھانے پر بھی اس کی بات نہ سمجھی۔
پھر بڑھیا نے مزے لے لے کر بڑی بہن کو کھایا۔ پھر اس سے چھوٹی کے پاس گئی اور بولی، میری نرم نرم چوزی، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ تو دوسری بہن نے جواب دیا، پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ یہ سن کر چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب وہ ساری لڑکی اس کے پیٹ میں چلی گئی تو اس نے تیسری بہن سے بھی وہی سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، پہلے میرے کان کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ ان بیوقوفوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا، پہلے میرا منہ کھاؤ، کیونکہ جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو یہ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے پھر اسے بھی چٹ کر لیا۔ اب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، پہلے میری آنکھیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ اب وہ ساتویں بہن کی تلاش میں کونے کھدرے دیکھنے لگی۔ ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا۔ آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ وہ چیخ کر بولی، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ چڑیل کی بات سن کر عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے وہ پوٹلی نکالی جس میں زنادہ کی راکھ بندھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے وہ پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے راکھ کا ہر ذرہ زنادہ بن گیا ہے اور بھونک بھونک کر کہہ رہا ہے کہ میں زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا ہوں، جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بھونکے جا رہی تھی کہ میں زنادہ ہوں، میں زنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابا حج سے واپس آئے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔